ہمارے بعض افراد، بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی اہمیت کو تو دل میں بٹھایا ہوا ہے، جمعے کی نماز کو قضا نہیں کرتے، باقی نمازوں میں آگے پیچھے کرتے۔ تو علماء اس کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں، کیا ایسے ہو سکتا ہے آپ پورے جمعے کھانا نہ کھاؤ، آپ پورے جمعے کاروبار نہ کرو، آپ پورے جمعے دیگر زندگی کے معمولات نہ کرو؟ بالکل بولو اس جمعے کے دن میری ضروریات پوری ہوتی ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک دن دو دن کھانا نہ کھاؤ، آپ کا کیا حشر ہو جائے گا۔ روزے میں ہم ہر ایک اپنی حالت دیکھتا ہے، یا نفلی روزہ رکھتا ہے صبح صادق سے لے کر افطار تک، غروب آفتاب تک، اس کے بعد کیسے کھانے کی طرف لپکتا ہے، دوڑتا ہے۔ ایک وقت کھانا نہ مل جائے آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کسی کا شوگر اوپر ہو جاتا ہے، کسی کا نیچے ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں چکرا ہو جاتا ہے، دماغ پھر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ تو کیا یہ جمعے کے دن صرف ہماری ضرورت ہے کہ صرف جمعے کی نماز پڑھے، دوسری نمازوں کو نہ پڑھے؟ نہیں، جیسی جمعے کی اہمیت ہے، بے شک جمعے دنوں کا سردار ہے، اس نماز کی فضیلت ہے تو دوسرے نمازوں کی بھی فضیلت ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، گویا یہ ایسا ہے اس نے پوری رات عبادت کی۔ اس کے لیے اگرچہ عبادت نہیں کرا، عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز کا فرمایا آدھی رات کی عبادت کا ثواب، فجر کا فرمایا بقیہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہم دیکھ لیں کہ صرف جمعے کی اہمیت ہے، اور بعض حضرات صرف اور صرف، اس سے میرے یہ مراد نہیں لینا کیونکہ ہم مثبت سوچ کے ساتھ ہم منفی پہلو بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ بس مولوی صاحب نے کہا ہے بس جمعے نہیں پڑھو، دوسرے نمازوں کو پڑھے نہیں۔ جمعہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے۔ میں نے کھانے کی مثال دی، دیگر ضروریات زندگی کو بھی لے لو، ان سب کی مثالیں بھی اسی کے ساتھ فٹ آتی۔ تو دوسرے نمازیں بھی فرض، یہ بھی فرض۔ پھر جمعے کے دن خطبے سے پہلے، اذان سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض ہے، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت سنت میں اختلاف ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پڑھ لیا جائے، وہ بھی بہتر ہے، اس کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو یہی گمان کرتے کہ وہ گھروں میں جا کر پڑھیں گے، تاکہ وہ حدیث پر عمل ہو جائے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، عبادت کرو وہاں، تمہارے بچے بیوی دیکھ لیں گے، وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ ہے بالکل وہ بات کی سنتیں ہی نہیں پڑھتے۔ نہیں میرے دوست، ضروری ہے سنت، نام سنت کا یہ فقہاء نے دیا ہوا ہے، اصل میں یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میں اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، جو بھی مجھے اللہ حکم فرما دیں گے، جس چیز کا جواب عنایت فرما دیں گے، جو چیز مجھے سمجھائیں گے میں وہی کروں گا۔ اور بعض لوگ اگر سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی سخت وعید آئی ہے کہ جو سنت سے اعراض کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاقیات میں، سب میں، فرمایا خطرہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے اپنے چہرے کو پھیر دے۔ جب تم سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، سنت کہہ کے اس سے اعراض کرتے تھے، تو خطرہ ہے کہ اللہ کا رسول بھی تم سے اپنی چہرے کو پھیر دے، تو پھر انسان کی ہلاکت کے لیے پھر کیا بچ گیا۔ تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے دن کی بہت بڑی اہمیت، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کو صرف جمعے کی نماز تک محدود نہیں رکھنا۔ قرآن میں جو آیات میں نے پڑھی، آگے اگلی والی آیتوں میں یہ ارشاد ہے کہ نماز کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرو، جاؤ اپنی دکانوں کو کھولو، اپنی روزگار کی تلاش میں لگ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جمعے کے دن میں سب سے زیادہ کام کرنے والے سورہ کہف کی تلاوت کرو، خواہ جمعے کی نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد۔ بعض علماء نماز کے بعد کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، بعض لوگوں کو مصروفیت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، جمعے کے دن کل کی غروب آفتاب سے شروع ہو گیا ہے، آج کی غروب آفتاب تک یہ جمعے کا دن کہلاتا ہے۔ فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب یاد رکھ لینا، یہاں نیکیاں یا جہاں بہت سی آیات یا ایسے الفاظ ہے حدیث میں استغفار وغیرہ کی کہ بھائی ان کو پڑھو تمہارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو، وہ سب کے سب دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس سب سے مراد یہ ہے گناہ صغیرہ،
گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی. بد نظری جب تک توبہ نہیں کر لیا، جب تک نہیں چھوڑ لیا، وہ معاف نہیں ہوگا. جھوٹ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. سود کھانا، سود لینا، سود کی لکت پڑت کرنا، سود کو گروی کا نام دینا، رشوت کو چائے پاڑ، یہ سب گناہ کبیرہ ہے. قتل کرنا، قتل میں ملوث ہونا، ناحق تہمت لگانا، غیبت کرنا، بہت سی اس طرح فہرست علماء نے بیان فرمائی. زندگی اس کو بھی اگر بیان کیا گیا تو بیان کریں گے. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی. اس کا حل علماء فرماتے یہ ہے کہ آدمی اس گناہ سے توبہ کر لے. پھر جس سوسائٹی، جس ماحول میں دیکھتا ہے، جن دوستوں کی وجہ سے یا جس موبائل کی وجہ سے یا جس کسی کی وجہ سے میں اس میں ملوث ہوتا ہوں، اس کو چھوڑ دے. اس ماحول کو، اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو چھوڑ دے. نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کر لے. پھر بھی اگر گناہ نہیں چھوٹ گیا، پھر بھی اللہ سے توبہ کر لے. اللہ کی طرف کوئی کمی نہیں. تو فرمایا اس کے لیے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور ہوگا. اور اگر ان دنوں میں دجال آئے گا تو سورہ کہف کی برکت سے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے. جو شخص جمعے کے دن گھر سے غسل کر کے، وضو کر کے، مسواک لگا کر، اپنی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے پہن کر آیا اور مسجد میں آ کر اول پہلی صفوں میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر خاموشی سے اللہ کا ذکر کرنے لگا، یا اللہ کی بڑائی، اللہ کی باتیں ہو رہی تھی، خاموشی سے اس کو سن لیا، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کی، اور پھر یہاں تک کہ جمعے کی نماز ہو گئی، اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی دے دیں گے، ایک ایک گناہ معاف کر دیں گے. اللہ کے ہاں اس کا ایک ایک درجہ بلند ہو جائے گا. اور اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ کی طرف سے اس کے لیے اسباب ایسے بن جائیں گے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا. اگر نہیں خدا نخواستہ گناہ میں ملوث ہو گیا، پھر بھی اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے. تو ہم کوشش کر لیں اپنے آپ کو سب سے پہلے پہنچانے والے ہو جائے. جیسے کہ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. آپ اس بات کو نہ دیکھو کہ مسجد کا گیٹ بند ہے، نہیں، بس آپ اپنے آپ کو مسجد کے گیٹ تک پہنچاؤ. کسی بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی مقدمے میں ناجائز طور پر یا واللہ عالم کس طور پر اس کو قید کیا گیا. جب جمعے کا دن ہوتا تھا، پرانے زمانے کے قید خانے ہوتے تھے، ان کے اندر اتنی وہ تھی گنجائش یا اتنی سہولتیں تھی، وہ غسل کرتے تھے، اس کے جو بچے کپڑے لاتے تھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، اپنے ناخن وغیرہ کاٹ کر کے وہ جیل کے دروازے تک آتے تھے. جیلر کہتا ہے بھائی کدھر؟ فرمایا جمعے کی نماز کے لیے. اس نے کہا آپ تو قید خانے میں ہو، آپ کو اجازت نہیں ہے. اوپر دیکھتے، اللہ یہاں تک پہنچنا میرا کام تھا، آگے قبول کرنا وہ آپ کا کام ہے. تو ہم اپنے آپ کو پہنچانے والے ہو جائیں. باقی اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ہر عمل کا اخلاص ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب کی بات کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اس نے اتنے نفل پڑھے، اتنے روزے رکھے، نہیں، ان کو تولا جائے گا. ان کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. تولنا کیا ہے؟ اس کے عمل کے اندر کتنا اخلاص ہے. 2 رکعت نفل پڑھا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، اس کا اتنا وزن ہوگا. اور یاد رکھ لینا، یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام صاحب کی بات ہے، وزن کب عمل میں ہو جائے گا؟ عمل کے اندر وزن کب ہو جائے گا؟ تمہارا وزن، تمہارا عمل، میں نے عرض کیا، گنا نہیں جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا، تولا جائے گا، اس کو تول کیا جائے گا، اس کے اندر کتنا وزن ہے. وزن اس کے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب تمہارا عمل سنت کے مطابق ہو. جب تمہارا عمل سنت کے مطابق ہو، تمہاری شادی بیاہ، تمہارا غم، تمہاری دکانداری، دوستوں سے میل ملاپ، ہمسایوں سے تعلق، جمعے کی نماز میں آنا یا دوسرے نمازوں میں آنا، ہر عمل تمہارا سنت کے مطابق ہو، پھر یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، پھر اس کے اندر وزن ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جمعے کے دن کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ سب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عمل کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.